الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى في موضع آخر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وقال تعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين
معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ پھول بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی مختلف جگہوں سے 2-3 آیتیں پڑھی، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے خوش ہو گیا جبکہ درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت ہوئی، جس کو بیعت الرضوان اور بیعت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت مؤمنوں کے دل میں جو چیزیں تھیں اسے خوب جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمائی۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو تم ایمان لے آؤ ان کے ایمان لانے کی طرح، جس طرح وہ ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق انہوں نے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہوئے، ایک ایک بات کو آپ سے سیکھا، اسے عمل میں لے کر آیا، تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ کی طرح تم ایمان لے کر آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فقد اہتدوا۔ اس کے بعد میں 5واں پارہ جس کا نام والمحصنات ہے، اس کی 2 آیتیں پڑھی۔ خلاصہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحا، احمد مجتبی، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، آمینہ کا دلارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ تعظیم کیے جانے کے لائق کوئی جماعت ہے جس کا مرتبہ بلند ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا ہو، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں فرمایا ہو، وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت ہے جو سب سے کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ بابرکت جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے، درجے جو صحابیت ہے، صحابہ کے پاؤں تک، ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا، پوری دنیا سے ان کو چنا، اسی طریقے سے حضرات
آپس میں فرق مراتب ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، اپنے آپ کو اذیتوں کا، اپنے آپ کو تکالیف کا، مصیبت جھیلنے کا ایک مرکز بنا لیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جرم تھا کہ ابو جہل نے اسلام لانے کی جرم میں، اسلام لانے کی پاداش میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایک پیر ایک گھوڑے پر باندھ دیتا ہے، دوسرا پیر دوسرے گھوڑے پر باندھ دیتا ہے اور گھوڑے چلا دیتا ہے اور تیر مارتا ہے۔ نازک جگہ وہ تیر لگتی ہے، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کیا جرم تھا، مکے کی گلیوں میں آپ کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا، آپ کا مذاق اڑاتا، آپ کا ٹھٹا کیا جاتا، آپ کے اوپر کبھی امیہ مارتا، کبھی امیہ بن خلف مارتا، عتبہ مارتا، شیبہ مارتا، مارنے والے تھک جاتے۔ بلال حبشی کبھی اسلام سے نہیں پھرے، کہتے اے بلال اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ احد اللہ ایک کی صدا لگاتے تھے۔ یہ ہے وہ صحابی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ حضرت خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کا کیا جرم تھا، مکے کی گرم ریت پر دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور چھاتی پر چٹان رکھ دی جاتی اور انگاروں کے بستروں پر سلایا جاتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ مکہ المکرمہ میں کلمہ طیبہ کا نام اقرار کرنا، کلمہ شہادت کی گواہی دینا ایسا تھا اپنے آپ کو ظلم کا نشانہ بنانا تھا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، جہاد کیے، وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے، ان دونوں میں سب سے زیادہ صحابہ کا مرتبہ ان صحابہ کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اسی طریقے سے میرے صحابہ کو بھی پوری دنیا سے منتخب فرمایا۔ صحابہ کا تذکرہ بار بار کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلافات کو دیکھے گا، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوگی، بدعات خرافات جنم لیں گی۔ اس وقت تم میرے صحابہ کو دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا خلفائے راشدین کا عمل اختیار کر لینا، خلفائے راشدین جس چیز کا تمہیں حکم دے اس کو اپنا لے، میری سنت کو اپنی داڑوں سے، اپنی دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ تو حضرات خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین
راشدین کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ گزشتہ جمعہ ان چاروں خلفاء کی آپ نے تفسیر سنی، ان میں خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت عثمان بن عفان غنی رضی اللہ عنہ کو جو 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا، ان سے پہلے شہید ہونے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اخلاق کیا تھا؟ عرب کا جب کہ ہر بچہ شراب میں مست تھا، گالی گلوچ میں، مارا توڑی میں مست تھا، ایسے نازک موڑ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس طرح اپنے آپ کو پڑھنے کا عادی بنائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا چکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو جمع کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاص قلبی تعلق تھا، ملتے تھے، جلتے، باتیں کرتے۔ ابھی یہ دونوں مل کر بات کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور کہا، عثمان خدا کی جنت قبول کرو، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، زبان نبوت سے یہ جو سادہ جملے نکلے تھے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہم مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب نکاح کا وقت آیا، آپ کی منزلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کر چلے گئے۔ پھر وہاں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ ملک حبشہ سے واپس لوٹ کر آ گئے۔ خبر یہ مشہور ہو گئی تھی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین رہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے، ان کی نہ آنے کی جانے کی کوئی خبر ہے۔ تو یہ خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو دیکھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عثمان اول من ہاجر بهذه الامه باهلی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص وہ ہے میری امت میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ آ گئے، وہاں چند سال رہے۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ جانے کا حکم ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ مدینہ المنورہ روانہ کر دیتے ہیں۔ اب مدینہ المنورہ میں آ جانے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چیز کی کمی تھی تو مدینے والوں کے پاس پانی کی کمی تھی۔ کھارا پانی بہت زیادہ رہتا تھا۔ ایک میٹھا کنواں تھا جس کا نام بیر رکمہ ہے، وہ یہودی کے پاس تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بار بار اس کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ کنواں مجھے دے دو۔ یہودی راضی نہ ہوتا، آپ بار بار اس کے پاس جاتے لیکن وہ راضی نہ ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے نرم مزاج، حلیم الطبع شخص تھے کہ مسلمانوں کی پریشانی کو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو بار بار جاتے یہودی کے پاس کہتے۔ آخر کار وہ یہودی اس بات پر راضی ہوا کہ یہ شرط لگایا، میں آپ کو کنواں دے دوں گا، کنویں کی قیمت آپ ادا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دن آپ کی باری رہے گی، دوسرے دن میری باری رہے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
وہ کنواں خرید لیے۔ اب جب کنواں خرید لیے، جب مسلمانوں کی باری آتی، مدینے والے اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے کہ 2 دن تک کافی ہو جاتا۔ دوسرے دن یہودی کی باری آتی۔ اب جب اس یہودی نے دیکھا کہ کسی طریقے سے میرا کام نہیں چل رہا ہے، تو پھر اس نے اس آدھے کنویں کو بھی 8000 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بکر رقمہ کنواں کو لے کر سب سے پہلے اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جنہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج، آپ کے گھر میں 20 غلام رہتے، 20 لونڈیاں رہتی۔ جب تہجد کا وقت ہو جاتا، آپ کسی کے جگانے کا انتظار نہ کرتے، خود آپ بیدار ہو جاتے اور غلام کہتے میں آپ کی خدمت کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے جا کر وضو کر لیتے اور تہجد ادا کرتے۔ بسا اوقات جب آپ خلافت کے دور کو سنبھالے، خلافت چلا رہے تھے، دل میں تو خلافت کے کاموں میں مشغول رہتے، رات میں اللہ کی عبادت میں اس طرح مصروف رہتے کہ ایک رات سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ کا ایک کلام اللہ شریف ختم ہو جاتا۔ بہت نرم مزاج، سخاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو گئی، چھوٹی پڑ گئی۔ جو لوگوں کے پاس اسلام پھیلتا گیا، لوگ آتے گئے اور جو بھی اسلام قبول کر لیتا، چاہے اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائے، تب بھی وہ اسلام سے نہیں ڈگمگاتا، نہ تذبذب ہوتا، بلکہ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اس انسان کو اور مضبوط کر دیتی، وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا۔ تو مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جتنے گھر تھے ان کو خریدنے کی کوشش کی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راضی نہ ہوئے۔ کیوں راضی نہ ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب ہے، آپ کی مساحت کو، آپ کے ساتھ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے؟ تو راضی نہ ہوئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تنگی بہت بڑھ رہی ہے، پھر قریب میں جو زمین تھی وہاں جا کر بات کر کے وہ زمین کو خرید لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تحفے میں پیش کر دیا۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالے اور زیادہ تنگ ہونے لگی، اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیل رہا تھا، وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی آبادی نہ تھی، اللہ نے دین کو غلبہ عطا کیا، لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کشادگی کے باوجود، بڑی ہونے کے باوجود تنگ ہونے لگی۔ پھر قریب میں جو حضرات صحابہ کے مکانات تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہر ایک صحابی کے پاس جاتے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرتے کہ مسجد تنگ ہوتی جا رہی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ یہ گھر خالی کر دیں گے میں آپ کو اس کی دوگنی موٹی رقم عطا کروں گا۔ حضرات صحابہ لینے پر راضی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تو اور زیادہ 3 گنا 4 گنا بڑھ کر دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ تب
تب بھی حضرات صحابہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمجھاتے سمجھاتے تقریباً 500 سال گزر گئے۔ اب جب 5 سال گزر گئے، ایک جمعہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ میں ایسی مؤثر انداز میں تقریر کی، ایسا مؤثر انداز میں بیان کیا، لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا اور ان کو بتایا مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تقریر سننے کے بعد حضرات صحابہ جو ہی نماز ہوئی، سارے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کیا، اے خلیفہ رسول، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ اس جگہ کو لے لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان تمام جگہ کو لے لیا اور چوڑائی جتنی تھی اتنی ہی تھی، لمبائی میں 50 گز لمبی بنا دی۔ تقریباً 10 مہینے کام کرتے رہے، لوگ بھی آتے جاتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں کھڑ کر دیکھتے رہے، دوسرے لوگ بھی نگرانی کرتے رہے۔ تقریباً 10 مہینوں میں مسجد تیار ہو گئی جو 50 گز لمبی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سخاوت کا مزاج بہت زیادہ تھا، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، پہلی جنگ تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں نہ جا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے تشریف لے کر چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عثمان، تم یہاں اپنی بیوی کی تیمارداری کرتے رہنا اور تم کو مال غنیمت میں ایک مجاہد کے برابر حصہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیوی کی تیمارداری کرنے لگے۔ یہ مرض جو تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، در حقیقت موت کا پیغام تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ کر آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بعد میں تدفین ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک نیک وصف یہ تھا کہ ان کی سخاوت اتنی زیادہ مشہور تھی کہ بعض جنگوں میں جنگ لڑنا ہے، کفار کے پاس بہت سارا مال ہے، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، یہاں مسلمانوں کے پاس کم پیسے ہیں، چیزیں نہیں ہیں۔ اب چاروں مسلمان پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان۔ ایسی تنگی کے حالت میں، تنگی کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 14 اونٹوں پر جو جنگی آلات ہیں وہ ساز و سامان دیا اور کھانے پینے کی چیزیں انہیں عطا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عثمان، اگر تم اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو گے پھر بھی اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ خلاصہ کلام، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو دوہرا داماد کہا جاتا ہے۔ بالآخر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر میری 4 بیٹیاں ہوتی، اگر میرے پاس 4 سے زیادہ اور بھی بیٹیاں ہوتی میں تمہیں نکاح میں عطا کرتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ المنورہ چلے گئے، سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ المنورہ میں چھوڑ کر گئے اور اپنا نائب بنا کر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ ذات الرقاع کے مہم سے کامیابی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کر آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبہ کو بلند فرمایا۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر، کیونکہ جب آپ ہجرت کر آ گئے تھے اس کے بعد سے آپ مکہ المکرمہ نہیں گئے، آپ کو خواب نظر آیا، خواب میں آپ طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال کیا حج کا موسم ہے، چلو حج کرنے کے لیے نکلیں۔ تو 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئے۔ اب جب مکہ المکرمہ میں آئے دیکھا کہ سخت پہرا ہے، جانی دشمن آپ کے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ المکرمہ بھیجا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں ان کا خاندان بہت زیادہ شرافت والا تھا، ان کی سخاوتوں کے چرچے تھے۔ جو ہی عثمان رضی اللہ عنہ آئے سارے لوگوں نے آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر لے لیا، اور اس وقت جو دیگر لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے تھے انہی میں سے کفار مکہ میں سے ایک صحابی تھے، وہ آئے اور روک کر کہا کہ عثمان کو میں امن دیتا ہوں، یہ جہاں چاہے مکہ المکرمہ میں جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں آئے، وہاں کے جو لیڈر تھے ان سے بات چیت کی لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ ان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا چاہے تو آپ طواف کر لیں اور طواف کر کے یہاں سے چلا جائیں۔ اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے وہ کب راضی ہوتے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنا پسند نہیں کیا۔ اسی اثنا میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جہاں ٹھہرے تھے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں جب یہ خبر ملی کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہنا ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام دے کر صحابہ سے بیعت کی اور کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام لینا ہے، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ میں نے آیت شریفہ پڑھی، یہ آیت شریفہ قرآن مجید کا 26واں پارہ سورۃ الفتح میں آدھا پارہ کے بعد النصف جہاں آتا ہے، رکوع ختم ہو کر آیت شروع ہوتی ہے، وہاں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ نے اس عمل کو دیکھ کر آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی
صحیح سلامت ہے، آپ کو شہید نہیں کیا گیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہ عمل کیا کہ آپ نے اپنے سر کو منڈانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، 22 لاکھ مربع میل اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حکومت دی تھی، غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہم ڈٹ کر صلح کر چلے جائیں یہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، یہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت ہے۔ بعد میں اللہ نے فتح کا مژدہ سنا دیا۔ ایک وقت عائشہ آیا، اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ بعد میں اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرات صحابہ آئے، وہاں عمرہ کیے، فتح مکہ ہو گیا، آپ مکے میں رہنے لگے۔ تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرات صحابہ طیش میں آ گئے اور کہا کہ شروع زمانے میں مسلمانوں کا یہاں جینا مشکل کر دیا تھا، لہذا ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو جمع کر کے، اذهبوا وانتم الطلقاء، لوگوں چلے جاؤ، اگر کوئی ابو سفیان سردار ہے اس کے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے، اگر کوئی مکہ المکرمہ میں آ گیا اسے امن ہے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم کسی کو اپنے امان میں لوگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں بھی تمہیں آج معاف کرتا ہوں۔ عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ یہ اعلان سننا تھا حضرت سفیان ثوری جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر مسلمان ہو گئے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے کس طرح پریشان کیا، 40 دنوں تک آپ کے محل کو کس طرح محاصرہ کر لیا گیا۔ صحابہ کی جماعت وہاں مضبوط تھی، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اشارہ ہو جاتا تو کفار کو وہاں سے ہٹا سکتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا جواب تھا؟ حضرات صحابہ نے کیا 3 مشورے پیش کیے، ان 3 مشوروں کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس وقت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حج کو جانے کا ارادہ کیا یا نہ کیا؟ بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے اس میں کیا اس کام میں شریک تھے یا نہ تھے؟ جب آپ کا شہید کر دیا گیا، آپ کے گلے کو جب کاٹ دیا گیا، آپ کا گردن کا، آپ کے گلے کا خون جو آپ تلاوت کلام اللہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پڑھا آیا وہ قرآن آج بھی عرب کے میوزیم میں ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات کے سامنے اگلی جمعہ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔